کبھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص کو بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا۔ پلیز ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دینا۔ ماں نہ ہوں گی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا اللہ ہر ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا۔ اپنے بڑوں کے مشورے پر عمل کرو، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں غلطیوں کا زیادہ تجربہ ہے۔ مدد کرنا سیکھیے، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیے، مطلب کے بغیر عاجزی سے چلنا سیکھیے، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیے، دکھاوے کے بغیر۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم کو سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنی وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، چلے بھی جائے تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ ایک پیارا سچ: جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ لوگ حالات اور ترقی سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں، خوشی ایک حالات کا نام ہے۔ اپنی حالات، اپنا احساس، اپنا انداز فکر۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ تمہارا رب جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہو ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطی اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے۔ حضرت علی نے فرمایا: ہمیشہ اخلاص سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں پھیلاتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہے، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ آج کا انسان صرف دولت
نیکی کو شوق نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ دل مت دکھاؤ کسی کا، اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج کی آیت ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہوں، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہوں، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہوں، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہوں، تو کہو نا الحمدللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیتا جاؤں گا۔ مطلب کہ بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ جو بارش میں 7 رنگوں کی دھنگ دکھا سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ کن فیکن۔ رنگ نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقوی دیکھتا ہے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کاٹا ہوا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد بھی نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس بھی نہیں لوٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی رک جائے گا۔ اپنی خواہش کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل و کرم کو روکنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا ہے۔ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کا ہونا زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جائے تو اس سے کہے کہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ مسلسل اہمیت کے باوجود اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہے تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وارے ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا
کمزوری نہیں، بہترین تربیت کی دلیل ہے۔ میں واقعی بہت امیر ہوں کیونکہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو کبھی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی۔ میرے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے دعائیں کرنے والے ہونٹ ابھی سلامت ہیں، میری فکر میں گھلنے والے انسان ابھی ساتھ ہیں، جو کہ دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے تیرا میرے مولا۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز، فجر کی 2 رکعت سنت جو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہے۔ فجر کی نماز فرض ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے۔ فجر کے وقت دن و رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے جو اللہ کے پاس جا کر بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز اور فجر کی نماز پڑھنے کی ہدایت سے نوازے۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا میرے مسلمان بھائی اور بہنوں۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو تو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ دعا کی قبولیت: نمبر 1 اذان اور اقامت کے درمیان، نمبر 2 تہجد کے وقت، نمبر 3 سجدے میں، نمبر 4 جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے، نمبر 5 روزے کی حالت میں، نمبر 6 سفر میں، نمبر 7 بارش برستے وقت۔ نماز چھوڑنا، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں، قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے نواز۔ مرنا ہم سجدے میں چاہتے ہیں اور نماز ہم پڑھتے نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کی ہدایت سے نوازے۔ نماز پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل ہے نماز۔ اللہ کے لیے میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ سننے والے مسلمانوں